آپ آ رہے پاور میں اگر آ جائیں, دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں, آپ پاور میں آ جائیں لاہور میں. اچھا ہم اگر آپ کا اجتماع جو ہے نا, آپ کا اجتماع, میں یہ بات کر رہا ہوں, اتنے غیر سیاسی ماحول میں آپ نے جو ایک حرکت پیدا کی ہے, تو اللہ آپ کو اس میں برکت دے, مجھے اس کو کوئی نہیں, آپ کامیاب ہوں, مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آبویسلی پاکستان کے جو لوگ آپ سے بدکے ہوئے ہیں, جو خواتین ہیں, جو یوتھ ہے, ایک جمعیت کی یوتھ ہے, میں جانتا ہوں, میں ایف سی کالج پہ رہا ہوں, میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کو بھگتا ہوا بھی ہے, ان کے ساتھ پیار محبت بھی رہی, دشمنیاں بھی رہیں, جو کچھ بھی ہوا, میں جانتا ہوں یوتھ بھی آپ کے ساتھ ہے, ساری یوتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے, آپ امیر جماعت اسلامی ہے اور آپ ایک بہت بڑا بیڑا آپ نظام بدلنے چلے, میرا فرض ہے آپ کے سامنے بتاؤں کہ جناب پاکستان کی خواتین جماعت اسلامی کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے, آپ چینج کر دیں. آج انٹرویو میں نہ بھی کر سکیں تو آئندہ آنے والے اپنے عمل سے کر دیں. پاکستان کی یوتھ آپ کے خلاف کیوں ہے, یا آپ خلاف سے آپ کو ووٹ کیوں نہیں ڈالتی ہے, میرا فرض ہے آپ کو یہ بتانا. میں دیکھتا ہوں آپ اس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں, ان پہ آئیں گے بعد میں کہ آپ کے عورتوں, مائنورٹیز اور ان کے متعلق کیا ہے. پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ نظام کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو فیک نظام ہے, اب آپ کس طرح چینج کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حکومت ہوتی ہے جو بات چیت اسی سے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ قانون کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں نا, آپ کو انارکی تو نہیں پھیلانا چاہتے. جماعت اسلامی کا ایک طریقہ ہے مولانا مودودی کے زمانے سے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ آپ پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے, وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اب لیکن یہ تو ہم بتائیں گے نا, اچھا میں آپ کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتا کہ یہ سب جعلی ہے فلاں ہے, تو لیکن میرے پاس تو ریکارڈ ہے نا, کم از کم میں صرف آپ کے حلقے کا ہے نا؟ نہیں میرا حلقہ نہیں, میرے پورے کراچی کا ریکارڈ ہے میرے پاس. تو آپ اس کو جمع کرائیں وہاں پہ. کرایا 2 سال ہو گئے نا, جبھی تو کہہ رہے ہیں نظام بدل دو. ٹریبونل فیصلے نہیں دیتے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل بائزڈ ہوتا ہے. پھر یہ تو ہم نے بلدیاتی انتخاب میں آ جائیے نا. اچھا سنیں میری بات, بلدیاتی انتخاب تو ہم جیتے تھے نا, یہ تو آپ نے مانا, سیٹیں بھی ہماری زیادہ تھیں, ووٹ بھی ہمارے زیادہ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر پہلے سیٹیں چھینتے چلے گئے, 1 2 3 3, ہم ٹریبونل میں پڑھے ہوئے 2 2 3 3 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں بھی کیس موجود ہے 6 سیٹوں کا یونین کونسل کی, آج تک. تو آپ تو پھر پورا جوڈیشل سسٹم چینج کریں گے نا پھر. ہاں ہم کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کیسے کریں گے جب آپ کو ایک بھی سیٹ عوامی رائے کے ذریعے. دیکھیں ہوتا ہے کہ اس وقت تو سیٹ نہیں ہے, لیکن ہم عوامی رائے کے ذریعے سے رائے عامہ. دیکھو جماعت اسلامی نے ایک بات طے کی ہے کہ آپ سازشوں کے ذریعے سے نہیں آئیں گے. آج یہ فیصلہ کر لیا, پہلے تو آپ آتے ہیں, آج فیصلہ کر لیا آپ کی امامت میں. ارے یار دیکھو نا, یہ تو آپ کچھ بھی کہہ دو. نہیں سر, آپ جب جلد ضیاء کا پی این اے کی موومنٹ جو تھی, اس کے بعد بھٹو کو پھانسی لگانے میں اپروول آپ کی کیبنٹ نے سائن کیا ہوا, آپ کے 2 میرے بھائی کہاں سائن کیا ہوا سر؟ آپ کی کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا اس کو, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. بھائی جان بات سنیے, 2 وزیر تھے آپ کے اس میں سر. پی این اے کی جو موومنٹ تھی, پی این اے کی موومنٹ تو قومی اتحاد کی موومنٹ تھی. نہیں, جب جلد ضیاء آگے مارشاء اللہ لگ گیا, مارشاء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن و شریعت بھول کے, اور آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی اپروو کی. ایک بھی جملہ پورا نہیں. اچھا چلیں آپ پورا کر رہا ہوں. کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور رائے عامہ کے ذریعے سے ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں. رائے عامہ کے ذریعے سے دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں, کرتے کرتے لوگوں کی رائے بننا شروع ہوتی ہے. پھر جب وہ رائے بن جاتی ہے تو وہ الیکشن پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ الیکٹورل پوزیشن ہماری نہیں ہے اس وقت, رائٹ ناؤ, لیکن یہ بات آج سے 3 سال پہلے مجھ سے کراچی میں بھی لوگ کہتے تھے. میں یہ پوچھ رہا ہوں, لوگ یہ کہتے تھے کیوں نہیں آپ کی, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ نہیں, کمیونیکیشن ہو سکتا ہے ہماری غلط. میں تو یہ نہیں کہہ رہا سارا قصور عوام کا ہے, میں تو ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے. میں نے یہی جانا ہے, ہم فرشتے ہیں, دیکھیں ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا. مجھے آپ بڑے ریزنیبل آدمی لگتے ہیں اور لگے ہیں. آپ میں ایک فلیکسیبلٹی, ریزنیبل سے مراد یہ کہ دوسرے کو اوپینین بندہ سن سکے, ایبزارب کر سکے اور دیکھ سکے کہ میں اس پہ ریفارم کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے, امیر آئے, مولانا مودودی صاحب سے تو میری ملاقات نہیں, منور صاحب سے قاضی, یہ لوگ تو اتنے ہائی ریجڈ لے کے بیٹھتے ہیں کہ نہ وہ عورتوں کی وائس سننے کو تیار ہے, نہ بچوں کی وائس سننے کو تیار ہے, وہ کچھ سننے کو تیار نہیں. پھر عوام نے ریجیکٹ کیا آپ کو. اب آپ کہہ رہے ہیں جی میں سنوں گا, تو آپ اس پہ آئیں گے بعد میں. لیکن آپ اب ہر چیز تو بعد جو ہمارے کام کی چیز ہے وہ تو آپ بعد میں لے آئیں. نہیں, میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ وہ وائسز سنواؤں گا, پھر دیکھوں آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں. سر ایسی بات نہیں. اچھا, اب آپ چینج کس طرح کریں گے جبکہ پارلیمنٹ میں آپ کی پوزیشن نہیں ہے؟ عوامی رائے کو ڈیولپ کریں گے, محنت کریں گے, جلسوں کے ذریعے کریں گے, دھرنوں کے ذریعے کریں گے, جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے. دیکھیں ہماری پالیٹکس آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی عرصے سے, آپ نے آئی پی پی کا بڑا غضب کا دھرنا دیا, لیکن حکومت نے ایک آپ کو کیرٹ دی, اس کے بعد آپ غائب ہو گئے. پتہ نہیں چلا بجلی بھی بڑھ گئی اس دن جس دن مذاکرات ہوئے. پیارے بھائی دیکھیں نا, یہی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بجلی اس دن جس دن بڑھی تھی اسی پہ بات کر لیں پہلے آپ. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے پیسے بڑھے تھے جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم بڑھے. بجلی سستی تو نہیں آپ کے دھرنے کی 7 روپے 60 پیسے سستی ہو گئی. کل اس کے بعد بڑھ گئی. 10 دن پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا. یار ذرا مجھے بتائیں بجلی اس وقت کتنی اور آئی پی پی کے دھرنے کتنے, لیکن سر مجھے دھرنے کامیاب نہیں ہو رہے پاکستان. عمران خان کا ناکام ہوا, آپ کے ناکام ہوئے, اور طریقہ بتائیں کس طرح عوام, یہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس میں اپنی بات مکمل کر سکوں. اچھا چلیں. تو بھائی دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی گولی لے کر تو نہیں آئے گی نا بھائی چلانے کے لیے. بھائی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرے گی, ہڑتال کرے گی, عوام سے اپیل کرے گی, رائے عامہ بنائے گی, لوگوں کی رائے حاصل کرے گی. ہم ایسے نہیں ہوا میں فائر کر رہے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہے, ہم کوارٹرلی بیسڈ کر ہم سروے کرتے ہیں عوامی اوپینین کے. اللہ کا شکر ہے ہمیں پیش رفت مل رہی ہے.
لوگوں کی اوپینین بن رہی ہے کہ جماعت اسلامی عوامی مسائل کو ایڈریس کرتی ہے. یہ سب سے بڑی چیز. پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کے جنون ایشوز پہ بات نہیں کرتی. کسانوں کا مسئلہ ہو, مزدوروں کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, گیس کا مسئلہ ہو. اور یہ ماڈل ہمارا جہاں جہاں ہم نے کیا, ہم نے گوادر میں کیا کامیاب ہوا, ہم نے کراچی میں کیا کامیاب ہوا, اور اب ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عوامی رائے کو ڈیولپ کرتے جائیں اور بالآخر جب انتخاب آئے گا تو دیکھیں گے. ابھی انتخاب نہیں, ابھی اصل میں قوم کو اعتماد. آپ نے یہ پارلیمنٹ جس کو آپ فیک سمجھتے ہیں, آپ نے مان لیا کہ 5 سال کے لیے رہے گی, یہ اس میں بھی آپ نے مشرف صاحب کی طرح کمپرومائز کر لیا, اس طرح آپ نے. میرے پیارے بھائی میں تو مان رہا ہوں, لیکن آج تک 3.5 سال سے زیادہ کسی نے مانا نہیں ہے کسی وزیر اعظم کو. تو ان سے پوچھیں, یہ چل جائیں گے. نہیں ان سے پوچھیں, نہیں وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. جب خان صاحب تھے تب بھی چل جائیں گے, اس سے پہلے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی وہ نہیں نا ہے کہ آپ یہ تو نہیں سمجھتے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت تو نہیں نا ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے یہ شکایت ہے کہ آئین کا ایک فریم ورک ہے, اس فریم ورک میں سب کو کام کرنا چاہیے. اور کوئی ایسی ایکسرسائز جس کے نتیجے میں آپ اپنے جو بنیادی آپ کا کام ہے اس سے جب آپ نکلتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی نظام پہ, تو اس کا نقصان فوج کو بھی ہوتا ہے, قوم کو بھی ہوتا ہے.